اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم گرامی پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صاحب شریعت، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر سوال کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں روایت ہوئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع فلسفہ قربانی اور عید الاضحیٰ ہے، اور اس مبارک موقع پر میں اپنی طرف سے، ادارے کی طرف سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے آپ کو عید مبارک بھی عرض کرتا ہوں۔ عید الاضحیٰ اسلام کے شعائر میں سے ہے، اور شعائر اسلام کی عزت اور حرمت اور ان کا پروٹوکول ملحوظ رکھنا ہمارا دینی تقاضا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور پورے عالم اسلام میں اس کو نہایت خوشی سے منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہ اہتمام فرمایا ہے کہ خانوادہ ابراہیم و اسماعیل کی ساری سنتیں حج اور قربانی کی صورت میں قیامت تک محفوظ کر دی جائیں، اور لازم کر دیا جائے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کے لیے کہ وہ اللہ کے ان برگزیدہ لوگوں کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں اور وہ ان کے لیے عبادت کا درجہ قرار پائے۔ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کو تو کوئی خون کی، گوشت کی، کھالوں کی، سری پھائے وغیرہ کی مفہوم یہ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ تقوی عزیز ہے اور وہی مطلوب ہے۔ اب ہم آج یہی بات چیت کریں گے کہ اس فلسفہ قربانی کے پیچھے اصل حکمت کیا ہے، اس کی روح کیا ہے۔ چونکہ قربانی تو تب سے رائج ہے جب سے انسان دنیا میں آیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے دعوت الہی کا آغاز فرمایا۔ ہر مذہب میں اور ہر ملت میں کسی نہ کسی شکل میں قربانی موجود رہی ہے، اور اب تک موجود رہی ہے اور ہے، اور انشاءاللہ رہے گی۔ اور اس میں کئی ضمنی سوال بھی آ جاتے ہیں جن پر ہم بات چیت آج کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قربانی بہت عزیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس قربانیاں ادا کی۔ آپ کا کمال یہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحمت کا علم دیکھیے کہ ہر سال آپ امت کے لیے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑی کوئی رحمت کی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہر عبادت میں بھی ہمیں یاد رکھا، اپنے ظاہری حیات طیبہ کے آخری لمحات میں بھی آپ ہمارے لیے دست بدعا رہے۔ تو عید کا موقع، عید کا مطلب ہے خوشی اور مسرت۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ اسلام غم کا، اندوہ کا اور حزن و ملال کا ایک مذہب ہے معاذ اللہ، اور اس میں کسی بھی نوعیت کی جشن کی اور مسرت کی کیفیت نہیں ہے، یا فیسٹیوٹی جس کو کہتے ہیں وہ اس میں نہیں ہے۔ وہ سارے عناصر اس میں موجود ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اسلام میں خوشی اور مسرت کے لمحات بھی مادر پدر آزاد نہیں ہیں، اس کے لیے بھی کچھ حدود و قیود ہیں، اس کے لیے بھی کچھ آداب ہیں۔ قربانی کے مسائل بھی بہت اہم ہیں، اور یہ اس لیے بہت حساس ہیں کہ آج کل کے زمانے میں قربانی خریدنا آسان کام نہیں ہے۔ اتنا مالی دباؤ ہوتا ہے اور اتنی مہنگی ہو گئی ہیں قربانیاں۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ قربانی کو صحیح اپنی روح کے مطابق ادا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر پائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی قربانی ضائع ہو جائے۔ یہ تاثر بہت غلط ہے کہ جناب مثال کے طور پر ایک قربانی کی ہے تو پوری کی پوری قربانی آپ تقسیم کر دیں اور خود اس میں سے نہ کھائیں۔ جو حکم الہی ہے، جو سنت رسول ہے، اسی پر عمل ضروری ہے۔
اسی طرح اس تاثر کا بھی ازالہ ہو جانا چاہیے. بار بار یہ سوال آتے ہیں کہ جی قربانی نہ کی جائے اور وہ رقم کسی اور رفاہی یا فلاحی یا دینی مقصد میں استعمال کر لی جائے. ایسا ہرگز نہیں ہے. قربانی ساقط نہیں ہوگی، قربانی ہی ادا کرنی ہوگی، اور آپ کو خدا توفیق دے تو آپ دیگر فلاحی کام اور ان پر الگ سے خیرات کریں. ایک اور مسئلہ ہماری عجیب و غریب نفسیاتی کیفیت ہے، یعنی ایک ہرس ہے آنکھوں کی یا پیٹ کی جو کو بہت اچھا تاثر نہیں دیتی. قدم قدم پر آپ کو بورڈ لکھے ہوئے ملیں گے جو 4-5 دن پہلے سے ہی لگ گئے تھے کہ ران آپ لائیے، روسٹ ہم کر دیں گے. کیا ہم قربانی ران روسٹ کروانے کے لیے کرتے ہیں؟ کیا ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ گوشت کا ذخیرہ کر لیں، اپنے ریفریجریٹر بھر لیں، اپنے محفوظ کر لیں اور 6 مہینے چلاتے رہیں اس گوشت کو؟ ایسا ہرگز نہیں. جب ہم قربانی کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ قربانی سے مراد کیا ہے؟ اس کی تاریخ کچھ بتائیے گا. کیا قدیم مذاہب میں بھی یہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ ہی قربانی کا حکم جو ہے ان کی شریعت سے چلا آ رہا ہے، اور تاریخ انسانی میں قربانی کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. خوشنودی پروردگار کے لیے قربانی ایک بڑا عظیم عمل ہے. اگر ہم اسے انسانی تاریخ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو جو اس کائنات پر اولاد آدم میں پہلا جھگڑا ہوا اور فساد ہوا، حابیل اور قابیل کا نزاع جو پیدا ہوا، اس کو دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام جھگڑے کی وجہ بھی آپ بیان فرما دیں تو سہولت ہو جائے گی. جھگڑے کی وجہ آپ سمجھتے ہی ہیں کہ شریعت آدم علیہ السلام میں دستور یہ تھا کہ حضرت اماں حوا کے پاکیزہ بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک حمل میں ہوتے تھے، اور وہ دونوں چونکہ ابتدائی انسانیت تھی، ابھی کوئی اتنی بڑی کائنات تو وسیع نہیں تھی، زیادہ افراد نہیں تھے، افراد تھوڑے ابتدا ہو رہی تھی ابھی، تو وہ دونوں آپس میں اس شریعت میں ایک ہی حمل میں پیدا ہونے والے بہن بھائی تصور کیے جاتے تھے، اور دوسرے حمل میں ہونے والے ان کے ساتھ ان کے کراس نکاح ہوتے تھے. درست. تو یعنی اس طرح جائز تھا نکاح کا سلسلہ. چونکہ یہ دیکھیں آپ نے ایک شگفتگی کا ایک جملہ کہا ہے، تو میں اس پہ تھوڑی اور گرہ لگاؤں کہ پروردگار عالم نے اس کائنات میں سب سے پہلا جو رشتہ بنایا ہے وہ رشتہ ہی زوجیت کا بنایا ہے. بے شک. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسری شخصیت جو پیدا کی گئی ہے وہ حضرت اماں حوا کی پیدا کی گئی ہے، جو ان کے ساتھ انس کے لیے، ان کا دل لگانے کے لیے اور ان کی خوشنودی کے لیے. تو اس شریعت میں حکم یہ تھا، اور قابیل بضد تھا کہ جو اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا. اچھا. جناب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے میرا حکم نہیں دیتا، مجھے اس سے منع میرے پروردگار نے فرمایا ہے. اور بالآخر اس کا فیصلہ اللہ رب العزت سے کروانے کے لیے یہ حکم دیا جناب حضرت آدم علیہ السلام نے کہ قابیل اور حابیل دونوں بیٹے، براہ راست جو بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کے، وہ اپنی اپنی قربانیاں جانور ذبح کریں اور کر کے پہاڑ پر رکھیں. اور فرمایا جس کی قربانی پر آسمانی بجلی گرے وہ اس کی قربانی قبول ہوگی اور وہ فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا. چنانچہ دونوں بیٹوں نے قربانی کی اور جناب حابیل کی قربانی پر بجلی گری. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا موقف درست ہے، موقف درست تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے فیصلے کی تائید پروردگار عالم نے. حضرت آدم علیہ السلام بھی کوئی ذاتی رائے سے تو فیصلہ کر ہی نہیں رہے تھے، امر الہی سے ہی کر رہے تھے. تو اس طرح ابتدائی انسانیت سے ہی یعنی اعمال کی قبولیت کے لیے قربانی کا ایک تصور اس شریعت سے شروع ہوا. بہت خوب. اور یہ آج تک بحمدہ تعالیٰ چلا آ رہا ہے. اور یہ جو آپ نے خوبصورت ایک جملہ کہا اور جس کی طرف توجہ دلائی کہ قربانی کا مقصد اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے، تقویٰ ہے،
حصول رضائے پروردگار ہے اور سنت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ایک مقصد خاص یہ ہے. ہم احادیث میں باب الاضحی جب دیکھتے ہیں جس میں عید الاضحیٰ کے مسائل بھی اور فضائل بھی آتے ہیں احادیث کی کتب میں، سیاہ ستہ میں یا دیگر کتب میں، تو اس میں حضور علیہ السلام کا یہ واضح سنن ابن ماجہ میں یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے. آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں یوم النحر کو، یعنی 10 ذی الحج کو، 10 11 12 3 دن ہے، یوم النحر کو اللہ رب العزت کے ہاں قربانی کا جانور ذبح کرنے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے. یہ ایک بہت اس میں پیغام ہے. اور وہ جو آج جدت کے نام پر جو سوچیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، ان سب کا جواب حضور علیہ السلام کے اس ارشاد مبارک میں ہے کہ انسان کو اس دن سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ میں اس یاد کو مناؤں جس یاد کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. اور وہ کیا خوبصورت منظر ہے باپ اور بیٹے کے درمیان محبت کا، باپ اور بیٹے کے درمیان اعتماد کا، کہ عشیر خواری کے ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام امر الہی سے حضرت حاجرہ اور جناب اسماعیل کو اپنے سے جدا کرتے ہیں اور فلسطین سے یہاں آ کر مکہ مکرمہ میں جب کچھ نہ تھا، بے آب و گیا تھا، وادی غیر زرع قرآن حکیم نے کہا، جہاں زراعت ممکن نہیں تھی، سبزہ نہیں اگتا تھا، اس جگہ آپ کو چھوڑا. اور یہ رب تعالیٰ کے گھر کی بستی بسانے والے پہلے افراد میں سے یہ دو شخصیات ہیں، جناب حضرت حاجرہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام. حج ابھی ہمارے کیا ہے جو فرزندان اسلام پوری دنیا سے گئے ہیں، تو حج میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ بہت سے اعمال وہ ہیں جو حضرت حاجرہ کی سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اعمال کو دہرا کر ہمیشہ کے لیے مہر تصدیق اس پر ثبت کر دی ہے. یہ چیزیں، اور پھر حضرت حاجرہ کی فضیلت میں اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کو شعائر اللہ میں شامل کیا. ارشاد رب العزت ہے صفا اور مروہ کی، سورہ بقرہ کی الفاظ ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایک خداوند تعالیٰ کی پسندیدہ ہستی کنیز خدا جناب حاجرہ اس پر چونکہ بار بار چکر لگاتی رہی، اس لیے حضور دیکھیے نا اسلام کا یہ کمال ہے کہ ایک خاتون کی جو معمول ہے، یہ خاتون کی کچھ اعمال ہیں، ان کو قیامت تک کے لیے نشان راہ بنا دیا گیا. یہ اس میں ایک ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت تصور ہے اور وہ قربانی کو سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے کہ جو بھی اپنے رب کے ساتھ صدق دل کے ساتھ کمیٹڈ ہو جاتا ہے، خداوند لم یزل اسے کبھی فراموش نہیں کرتا. بات ہے. ایک جملہ میں آپ کی اجازت سے ذرا عرض کرنا چاہوں گا. یہ ایک بہت بڑا ادبی، ویسے تو آپ ادب کے استاد ہیں، فارسی ادب کے بھی، اردو ادب کے بھی، لیکن میں نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے جب بھی کہیں ہمارے ہاں یہ ذکر ہوتا ہے، جیسے حج کا موقع گزرا اور یہ باقی، تو ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ فرزندان توحید یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں، یہ فریضہ ادا کیا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فرزندان اسلام کہنا چاہیے. توحید ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی سے جنم لیا ہے نہ اللہ سے کسی نے جنم لیا. اس لیے فرزندان توحید کہنا میری ذاتی رائے ہے، میری ذاتی رائے ہے، فرزندان اسلام کہنا چاہیے. بے شک، بہت عمدہ. قرآن کریم کی روشنی میں قربانی اور فلسفہ قربانی بطور خاص، یعنی آج کل بہت ہی زیادہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ کیوں آپ جانوروں کو قربان کرتے ہیں، اتنے لاکھوں ہزاروں جانور. وہ فلسفہ کیا مطلوب اور مقصود ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور میری طرف سے آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو بھی بہت زیادہ عید مبارک. خیر مبارک. اور میں اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ جو عید ہماری ظاہر ہے وہ عید ہماری باطن ہو.
جو عید ہماری ظاہر ہے وہ عید ہماری باطن ہو، اس شان سے یا رب دل بھی ملے جس شان سے سینے ملتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کو بھی آپس میں یہی ربط و تعلق نصیب ہو جائے. بے شک. اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا. کیا بات. اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ میری عید مبارک کر دے. واہ واہ. یا مجھے کل کیوں آپ میسج کر دیتے، میں آج صبح صبح یہ کر لیتا کام. 3 دن عید ہوتی ہے. 3 دن عید ہوتی ہے. یہ کل بھی ہو سکتا ہے، پرسوں بھی ہو سکتا ہے، ہر روز بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ نے جس جانب متوجہ کیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے بے شمار مقامات پہ اس فلسفے کو بیان کیا ہے. دیکھیے ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ دنیا کا جو نظام اللہ نے قائم کیا ہے، اس لیے نہیں کیا کہ شریعت کو عقل کے تابع کیا جائے، بلکہ اس لیے قائم کیا ہے کہ عقل کو شریعت کے تابع کیا جائے. بہت یہ بنیادی فلسفہ. سبحان اللہ. سبحان. دیکھیے نا کہ عقل تو نہیں مانتی کہ بیٹے کے گلے پہ باپ چھری چلا دے، کیا بات ہے، اور ایک خواب کی بنیاد پہ چلا دے. لیکن حکم خدا ہے. اب عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، رب نے کہا یہ کام کرنا ہے، قال اسلمت لرب العالمین. تو رب ذوالجلال کے اس بندے نے فوراً کہا کہ میں رب العالمین کے لیے سر تسلیم خم کرتا ہوں. حضور وہ کیا کہا علامہ اقبال نے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. بے شک ایسے عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ. بے شک ایسی ہے، بے شک ایسی ہی ہے. اور عقل تو ہمیشہ انسان کو سود و ضیاع کے چکروں میں پھنسا کے رکھتی ہے. یہ عشق ہی ہے. دیکھیں نا، یؤمنون بالغیب، اس میں عقل کا دور دور تک دخل کوئی نہیں ہے. مطلب اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ عشق کے اوپر بیس کرتی ہیں. وہ جو آتش نمرود والا شعر ہے اس میں بھی تو یہی ہے. بے شک ایسی ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے میں تماشا لب بام ابھی. اچھا، آپ نے شروع اس طرح متوجہ کیا ہے تو میں ایک آیت پڑھ کے پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. فرمایا یاد رکھنا کہ یہ ان جانوروں کا گوشت، ان کا خون ہرگز اللہ تک نہیں پہنچتا. بے شک یہ مطلوب نہیں ہے. کیا بات. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہاری کیفیت دل ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. لا ينظر الى صورکم، اللہ شکلیں دیکھتا ہی نہیں. کیا بات. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے 3 بار دل انور کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا. وڈی عید وڈی قربانی، میں کرنا چھڑ دے جانی. کیا بات ہے جناب. چھری اس لیے چلائی جاتی ہے جانور کے سینے پہ تاکہ انسان اپنی خواہش نفس کے جانور کو ذبح کرے اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرے، انائے مذموم کو بھی ذبح کرے. بے شک ایسی ہے، بے شک ایسی. اصل مطلوب اور مقصود تو وہی ہے نا، اصل مقصود تو وہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر، امام ابن جوزی صفت الصفوہ میں یہ روایت لے کے آئے ہیں. وہ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے ہیں تو شدید گرمی کا موسم ہے. راستے میں انہوں نے ایک جگہ پہ سائے میں دسترخوان لگایا، بیٹھ کے کھانا کھانے لگے تو دیکھا کہ ایک بدو ہے غلام، وہ بکریوں کا ریوڑ لے کے وہاں سے گزرا ہے. اچھا. تو آپ نے اسے دعوت دی کہ آؤ بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. اس نے کہا کہ معذرت، میں شرعی عذر ہے میرا، میں روزے سے ہوں. اچھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے کہ اتنی شدید گرمی میں اس نے روزہ رکھا ہوا. تو انہوں نے کہا اس کے ایمان کو تھوڑا سا نا ٹیسٹ کیا جائے. ان کا یار ہمارا لمبا سفر ہے، تمہارے پاس اتنا بڑا ریوڑ ہے تو ہمیں قیمتاً نہ ایک جانور جو ہے وہ بیچ دو تاکہ ہم آگے پھر جا کے تو وہ ہمیں کھانے میں کام آئے گا. اس نے کہا جی معذرت، یہ ریوڑ میرا نہیں ہے، مالک کا ہے، یہ میرے مالک کا ریوڑ ہے تو میں اس کو بیچ نہیں سکتا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ہے وہ تقویٰ کی کیفیت جو شریعت کا مطلوب و مقصود ہے. وہ کہتے ہیں یار مالک تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کون سا یہاں پہ ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، یا وہ کہہ دینا کہ بھیڑیا ایک بکرا اٹھا کے لے گیا تھا، یا کہہ دینا کہ وہ کہیں گم ہو گیا تھا، 100 بہانے ہو سکتے ہیں. تو
اس نے آنکھوں میں آنسو لا کے کہا, اس نے کہا کہ اے اجنبی مسافر, تو کہتا ہے کہ مالک یہاں نہیں ہے, تو میرے ایک سوال کا جواب دو, این اللہ, سبحان اللہ, مالک یہاں نہیں ہے لیکن اللہ کہاں ہے؟ کیا بات ہے, کیا اللہ یہاں نہیں ہے؟ وہ یہاں پہ نہیں ہے, مالکوں کا مالک یہاں, مالکوں کا مالک یہاں نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دو لفظوں نے اتنا وجد دیا کہ آپ ساری زندگی جب بھی کوئی کیف کی کیفیت لانا مطلوب ہوتی نا, آپ یہ لفظ کہتے این اللہ, این اللہ, این اللہ. آپ نے اس کے مالک کا پتہ کرایا, اس سے ریوڑ بھی خریدا, اس کو بھی خریدا, اور خرید کے آزاد کر کے کہا ان ھذہ الکلمۃ اعتقت کا دنیا واصل اللہ یؤتیک یوم القیامہ. میں تیرے اس ایک جملے نے تجھے دنیا میں آزادی دے دی ہے, میں سوال کرتا ہوں رب ذوالجلال سے وہ تمہیں آخرت میں بھی آزادی دے. سبحان اللہ. تو بنیادی طور پہ یہ وہ حصول تقویٰ کے لیے ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ تبدیلی پیدا آ جائے. دیکھیں نا, آپ ذبح کرتے ہوئے دو لفظ بولتے ہیں, بسم اللہ, جی, اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقط یہاں بسم اللہ نہیں ہے, جی, یہاں اللہ اکبر نہیں ہے, بلکہ اب آج کے بعد ہر جگہ پہ میرے زندگی کا ہر عمل بسم اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کے تصور کے ساتھ, اور اللہ اکبر ہر جگہ پہ خواہش نفس انسینٹیو نہیں بنے گی, کیا کہنے ہیں, فیشن انسینٹیو نہیں بنے گا, نمود و نمائش, معاشرے کے اعتراض, نمود و نمائش, ریاکاری انسینٹیو نہیں بنیں گے, بلکہ اللہ اکبر میرے ہر عمل کی بنیاد یہ تصور بنے گا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ بنیادی تصور. جناب تنولی صاحب, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں بھی فلسفہ قربانی اور خود عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہمیں اس کی نمایاں جھلکیاں ملتی ہیں. آپ کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت مبارک موقع ہے, عید قربان کا موقع ہے, اور ہم عید کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے عید قربان یا قربانی جو ہے اس کی حکمت کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے. بہت وقی اور بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائیں پروفیسر صاحب نے. ڈاکٹر صاحب قربانی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قربانی کا مقصد اور اس کی حکمت خود لفظ قربانی کے اندر موجود ہے. عربی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے اللہ نے جاری کر دیا. بے شک ایسے الفاظ ہمیں عربی زبان میں ملتے ہیں جو بیک وقت دو متضاد حقیقتوں کا احاطہ کرتے ہیں. مثلا بلا کا معنی آزمائش بھی ہے, اور بلا کا معنی آزمائش پر ملنے والا اجر بھی ہے, انعام بھی ہے. کیا بات. قربانی ایک ایسا لفظ ہے جس میں قریب چیز کو دور کرنا بھی موجود ہے اور دور کا قریب ہونا بھی موجود ہے. اللہ, واہ واہ, کیا قربانی قرب سے ہے. یعنی اگر آپ جو دور ہے اس کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو جو قریب ہے اس کو دور کر دیں. کیا بات ہے. جب آپ قریب کو دور کریں گے تو آپ قربانی کریں گے, جب قربانی کریں گے تو جو دور ہے وہ آپ کے قریب ہو جائے گا, وہ قریب ہو جائے گا. واہ واہ. یہ جو حکمت ہے قربانی کی, یہ وہ ایک مقصد ہے جہاں تک ہمیں یہ عمل لے کے آتا ہے. کمال کی بات ہے, آدم علیہ السلام سے لے کے پیر صاحب نے بھی ذکر فرمایا قربانی تو ہوتی آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک قربانیاں ہوتی رہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو ایک پورا شریعت کا ایک ڈسپلن کی صورت دے دی جو قیامت تک آئیڈیل صورت میں موجود رہے گا. لیکن جب قربانی کا سوچتے ہیں جس شخصیت کا تصور ذہن میں آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیا بات. ایسا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں قربانی اپنی انتہا پہ پہنچ گئی, اپنے کمال پہ پہنچ گئی. اس کمال پہ پہنچی کہ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ابراہیم قد صدقت رؤیا, ابراہیم ہم نے ایک خواب دکھایا تھا تم نے سچ کر دیا. اور ہمارا حال یہ کہ ہم سچ کو خواب کر دیتے ہیں, ایسا ہی ہے, حقیقتوں کو خواب میں بدل دیتے ہیں. خواب دکھایا گیا. ڈاکٹر صاحب معمول کی بات ہے, ہر شخص خواب دیکھتا ہے. ہم کوئی خواب دیکھیں ہمارے بچے پہ برا وقت آ رہا ہے, زندگی پہ کوئی برا مصیبت آ رہی ہے, صبح اٹھتے کیا کرتے ہیں, صدقے خیرات یہ وہ دعائیں التجائیں شروع کرتے ہیں, یہ مصیبت ٹل جائے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, کوئی دعا نہیں کی. اس خواب کی کیا تعبیر ہے, کچھ اس تلاش میں نہیں پڑے. پیغمبر تھے, دعا کرتے یا اللہ مصیبت ٹال دے, کوئی اس کا کوئی تعبیر ہو. فرمایا دیکھا اب عمل کرنا ہے. سبحان اللہ. یعنی پوری تاریخ انسانی میں شعور انسانی کے تسلسل میں اس کی مثال نہیں ملتی. اب اسے سوائے آپ عشق کے کچھ کہہ نہیں سکتے, کچھ نہیں کہہ. ایک طرف آتشیت نمرود میں کودنا ہے اور دوسری طرف اپنے بیٹے کو خود چھری کے نیچے لانا. یہ اس سے بھی مشکل ہے, اس سے بھی مشکل ہے. اپنے خاندان کو وادی عزیز ذرا میں چھوڑ کے آ جانا ہے. یعنی
عشق کے اظہار کے لیے، عشق کی توثیق کے لیے، عشق کے اثبات کے لیے جو کچھ اپنی ذات کا سے دور کیا جا سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ حضرت یہ ہے ابراہیم قربانی۔ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایک ایک قدم قربانی ہے، سبحان اللہ، اور یہ سب سے بڑی قربانی ہے سبحان جو اللہ۔ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو امر کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ کمال ہے۔ اچھا، اجر کیا دیا؟ اجر یہ دیا کہ ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر خیر جاری و ساری کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ادیان سماوی کو ماننے والا کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی عزت نہ کرے۔ حضور اجر یہ بھی تو دیا نا، اپنا محبوب ان کی اولاد میں سبحان پیدا اللہ، کیا۔ یہ انتہا ہو گئی، یہ انتہا، یعنی نعمتوں کی انتہا ہو گئی۔ بے شک۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي نجزی الْمُحْسِنِينَ۔ المحسنین۔ سبحان اللہ، یہ انتہا۔ پتہ یہ چلا قربانی کا اجر یہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جتنا زیادہ آپ اپنے قریب شے کو قربان کریں گے اللہ اتنا زیادہ اپنے قریب نعمتیں آپ کو سپرد کرے اور گا۔ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ سبحان اللہ، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں بلا شبہ۔ ایک ذبیح کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے ذبیح آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ۔ حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے خود بھی قربانیاں کی، قربانیاں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، اونٹ بہت کثیر تعداد میں، غالباً 63 اونٹ قربان فرمائے۔ سبحان اللہ، اور ہمیشہ قربانی جاری رکھی۔ قربانی ہمیشہ جاری رکھی اور اس کی تعلیم دی ہمیں۔ تو اب ڈاکٹر صاحب اکثر یہی صورت ہے آج کے دن کی جو مناسبت سے بھی ایک ہمارے لیے جو میسج بھی ہے کہ ہم اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں، جس وقت جس قربانی کی ضرورت ہو وہ قربانی پیش کی جائے، یہی سبق ہے اس کا۔ اللہ کے دین کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ کہیں وقت کی ضرورت ہوگی وہ قربان کیا جائے، کہیں مال کی ضرورت ہوگی وہ قربان کیا جائے، کہیں خواہشات کی ضرورت ہوگی وہ قربان کیا جائے، کہیں اپنی ذات کو پیچھے کرنا درکار ہوگا اپنی ذات کو پیچھے نوری صاحب ایک بات بہت ضروری میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں۔ اس طرح کے خواب صرف انبیاء کے جو ہیں نا وہ ان کے لیے واجب التعمیل ہے۔ آج کل کسی کو کوئی خواب آئے کہ جی اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ ملنگ ہے، مجذوب ہے، کلندر ہے کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تو یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں بڑی سادہ سی بات ہے، ہر خواب اور ہر بیداری حضور کی شریعت کے تابع ہے، یہ بات چاہے خواب ہے یا بیداری ہے، واہ واہ، ہوش ہے یا بے ہوشی ہے، کیا کہنے، اسے حضور کی امت میں ہونا چاہیے، بے شک ہے، حضور کی اتباع میں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور کی اتباع سے ہٹ کے کسی خواب یا کسی بیداری کی کوئی تعبیر کی جاتی ہے تو وہ مردود ہے، مردود ہے، قابل رد ہے، واہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، بے شک، تو سبحان یہ اللہ۔ تو بنیادی ضابطہ ہے۔ تو ہم نے، اور طریقت تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ ظاہر سے گزر کے باطن کو حضور کا غلام بنایا، کیا بات، اور جب باطن میں رہتے ہوئے حضور کی غلامی سے نکلنے کے بہانے تراشے جائیں تو اسے زندگیت کے علاوہ اور گمراہی کے علاوہ کوئی کچھ عنوان نہیں کہا کیا جا سکتا۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب کو موقع دے کہ ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں اور ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر کچھ عمل بھی کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے ایمان کی سلامتی کا وظیفہ ہے۔ جو شخص روزانہ 100 بار کلمہ طیبہ اور درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان سلامت رکھتا ہے اور اس کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات نہایت عاجزی اور انکسار سے پیش کیا کرو۔ صدقہ و خیرات میں جتنی عاجزی ہوگی اتنا ہی وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوگا اور جلدی مقبول ہوگا۔